اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اگر آپ کا بیوی ہے، بچہ ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کا خاوند ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، میں آپ کے لیے ایک عمل لے کے اس عمل کو کریں انشاءاللہ۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر جائز بات ماننے کو تیار ہو جائیں گا، کیونکہ اللہ کے کلام میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے، بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے۔ میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا انشاءاللہ، میں بلا تاخیر وہ جو وظیفہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن میں اپنے ویڈیو میں کہا کرتا ہوں کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے کرنے سے ختم نہیں ہوتے، اس لیے جب تک ہماری نمازیں پوری نہیں ہوگی کوئی بھی وظیفہ بڑے سے بڑا وہ اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے پیاروں، اپنے ملک کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، پوری امت مسلمہ کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے فرائض کی طرف لوٹیں۔ اس وقت جو امت پہ حالات ہیں، یقین کریں یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ جب سے ہمارے اعمال کمزور ہو گئے، اللہ کی طرف سے فیصلے سخت ہو گئے، تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ تمام احباب اپنی نمازوں کی طرف، اپنے فرائض کی طرف، حقوق العباد کی طرف توجہ دیں۔ اللہ میرے اور آپ کی بلکہ پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ سامعین محترم، بڑھتا ہوں وظیفے کی طرف۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، کس لیے کرنا ہے کہ آپ کی بیوی، آپ کا بچہ، یعنی کہ کسی چیز کو بھی آپ اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں نا، جائز اور نیک مقصد کے لیے، یہ عمل آپ کریں، اس عمل کی برکت سے وہ انشاءاللہ بندہ آپ کا تابع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، نماز پڑھ لینی ہے، کوئی بھی نماز پڑھ لینی ہے، آپ نے مصلی کے اوپر بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ مصلی کے اوپر بیٹھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ لینا، ٹھیک ہے جی۔ درود شریف آپ نے پڑھ لینا، اول آخر درود شریف پڑھ لینا۔ آپ نے کتنے بار تک پڑھنا ہے، 3 بار، 7 بار، 11 بار، کسی بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بار میں یہاں بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی وظیفہ شروع کریں تو شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لازمی پڑھا کریں، کیونکہ اس سے شیطان کا جو دخل ہے، شیطان کی پناہ اللہ سے مانگی جاتی ہے، اور شیطان کا نا دخل وہ ختم ہو جاتا ہے آپ کے عمل سے، ٹھیک ہے۔ درود شریف آپ نے اول آخر پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، طاق پڑھنا ہے، 3 بار پڑھ سکتے ہیں، 7 بار پڑھ سکتے ہیں، 11 بار پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہ جو انگوٹھا ہے نا، یہ جب سے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ انگوٹھا اس کو ایسے اپنی ہتھیلی پہ رکھنا ہے، اور جس شخص کو آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اس کا نام اپنے ذہن میں لانا ہے، اور 7 بار اس کا نام اپنی زبان سے ادا کرنا ہے۔ اگر اس بندے کا نام معلوم نہیں تو ویسے ہی اس کو اپنے ذہن میں تصور میں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بندے کا نام کہتے 7 بار آپ نے لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہ انگوٹھا ایسے رکھ کے، یہ دیکھو میں شکل بنا کے، آپ نے سورت الفاتحہ آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے جی، ایک انگوٹھے کے اوپر، ایک انگلی کے اوپر آپ نے 10 بار پڑھنی ہے، یعنی کہ یہ ایسے رکھ لینا، پھر ایک انگلی کے اوپر 10 بار ایسے کر لینا، پھر دوسری انگلی ایسے 10 بار، 40 بار ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک انگلی کے اوپر سورہ فاتحہ 10 بار، ٹھیک ہے، سورہ الفاتحہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ مٹھی بند کر لینی ہے، اور اس شخص کو اپنے تصور میں لانا ہے، اس کا نام لینا ہے جب یہ عمل پورا کر لیں 10 بار، ٹھیک ہے۔ 10 بار یہ عمل آپ پورا کرنے تو اس بندے کو اپنے ذہن میں لا کے مٹھی سے بند ہو گئی، تو آپ نے تصور میں لا کے مٹھی 5 بار پھر تصور میں اس کا نام لینا ہے، اس کی ماں کا نام معلوم ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، تو پھر آپ نے اپنی مٹھی کو ایک جھٹکے سے ایسے کھول دینا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کریں، اس عمل کی برکت سے اگر آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، آپ کی بیوی، آپ کے بچے آپ کا کہنا نہیں مانتے، تو انشاءاللہ اللہ ان کو راہ راست پہ لے آئے گا۔ تو سامعین محترم، چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر دیں، تاکہ ہر آنے والا ایسا مجرب اور اکثر نسخہ آپ تک پہنچ سکے۔